ہمارے بہکے رہنے کا، بھٹکے رہنے کا، ہمارے بہک جانے اور بھٹک جانے کا معاملہ بھی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہمارے اندر ہمارا نفس جو ہے یہ ایک ایسا درندہ ہے، یہ نفس ہمارا ایک ایسا درندہ ہے جس نے ہمارے پورے وجود کو درندگی میں بدل دیا۔ اس نے ہماری ذات کو، ہمارے تعلقات کو، ہمارے معاملات کو، ہماری زندگی کے ہر پہلو کو، یہاں تک کہ ہماری دینداری کو بھی، ہماری دینداری کے اسلوب بھی اس درندے نے درندگی والے بنا دیے۔ چاہے کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کلمہ تو رب کا پڑھتا ہے نا، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا محبوب تو حضور کو بتلاتا ہے نا۔ تجھے یا مجھے اس بات کا حق کس نے دیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں یا اس کو کمتر یا حقیر بتلائیں؟ یہ کمتر اور حقیر بتلانا تو اس درندے کا کام ہے۔ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، باقیوں کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ جب دل کرے کسی کو بھی چیر پھاڑ دے، جب دل کرے کسی کو بھی جناب ختم کر دے۔ ہمارے اندر کے درندے نے، ہمارے اندر کے وحشی جانور نے ہمیں بھی وحشی بنا دیا ہے۔ ہماری زندگی وحشی پن کا شکار ہے، ہم اندر سے خود وحشی بن چکے ہیں۔ کسی کے حق کو غصب کرنا، کسی کے مال ملکیت پہ قبضہ کرنا، کسی پہ گھر جائیداد پہ قبضہ کرنا، چھوٹے چھوٹے مکانوں اور زمین کے ذرا سے ٹکڑے کے پیچھے بھائی بہنوں سے لڑ جانا، گھر والوں سے لڑ جانا، ماں باپ سے لڑ جانا، عجیب دنیاوی ماحول ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ کسی عورت سے محبت ہوئی اور گھر والوں سے لڑ گئے، بہت سے شادی شدہ جوڑے اسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی کہ جی اس سے محبت ہو گئی۔ وہ جو کسی ایک سے نباہ نہ کی اور وہ تمہارے پیچھے آیا یا آئی، کل وہ کسی اور کے پیچھے جانے میں اس کو کیا احتمال ہوگا؟ جس نے آج اپنے گھر کی، جس نے آج کلمے کی، نکاح کی دعاؤں کی، نکاح کی رسم کی، نکاح کے معاملوں کی جس نے عزت نہیں رکھی، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی عزت نہیں رکھی، وہ کل تمہاری کیا عزت رکھی؟ لہذا دنیا کے باقی معاملات بھی، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ رکھ پائے وہ تمہاری کیا عزت ہے؟ جس نے اپنے اولاد ہونے کا مطلب نہیں سمجھا تو وہ اپنی اولاد کا مطلب بھی کیا سمجھے گا اور کیا سمجھے گی؟ لہذا پیسے کی حرص ہو، دنیا داری کی حرص ہو، شہوت کی حرص ہو، ہوس ہو، چاہے شان شوکت کی ہو، مال ملکیت کی ہو، عہدے کی ہو، کسی بھی چیز کی کوئی بھی طلب، کوئی بھی بھوک، کوئی بھی چاہت ہمیں درندہ بنائے ہوئے ہے۔ ہم انسانیت کی حدوں سے پار نکل چکے ہیں، ہم انسانیت کی حدوں کو روند کے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ درندگی میں اور حیوانگی میں ہماری آج کے دور کی یہ جو کیفیت ہے، اس سے تو بہت عرصہ پہلے وہ مردار جانور بھی پناہ مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اس صدی کے مسلمانوں میں نہ رکھے۔ یہ ہمارے مسلمان جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، جو اللہ کے قوانین کو نہیں مانتا، جو ماں باپ اور خاندان کے دائرے کو نہیں مانتا، جو آزاد معاشرے میں ایک ایسی البیلی زندگی جیے جا رہا ہے، اس پہ تو کوئی افسوس کر بھی نہیں سکتا۔
کیونکہ اس کو جانور والا ماحول ملا، جنگل والا ماحول ملا، وہ انسانی زندگی کو بھی جنگلی ماحول کے اندر، بھلے وہ ترقی کر لے، بھلے اسٹیبل ہو جائے، بھلے وہ ٹیکنالوجی یوز کرتا ہو، لیکن مزاجن تو وہ بھی جانور ہیں، نہ خاندان ہے، نہ قوم قبیلہ ہے، نہ گھر ہے، نہ رشتہ داری کا کوئی تعلق ہے، نہ میاں بیوی کا کوئی جناب واسطہ یا تعلق یا رشتہ یا احترام ہے، نہ ہی اولاد کا کوئی احترام ہے، نہ اولاد کو ماں باپ کا احترام ہے۔ ان سے تو شکایت نہیں، شکایت یا دکھ یا تکلیف تو ان کی ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کے حبیب کو بھی مانے، اس کی کتاب کو بھی مانے، اس کے کلمے کو بھی مانے، اس کے حضور سجدے بھی کرتا ہو، اور پھر کام وہی ابلیس والے کرتا ہو۔ تو یہ ہمارا جو اندر کا درندہ ہے، اندر کا جانور ہے، اس جانور کو مارنے کے لیے حکم ہوا تھا کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تم مرو، تم مر جاؤ، تم مر جاؤ، مطلب تم اپنے نفوس کو مار، اپنے نفس کو مار دو، اس درندے کو، اس کتے کو مار دو۔ یہ درندہ مر گیا تو تم انسان بن جاؤ۔ یہ درندہ بھی تو ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ جب اتنا بڑا بھیڑیا، اتنا خونخوار درندہ ہمارے اندر موجود ہے، تو آپ اندازہ کرو کہ نورانی جلوے ہمارے اندر نہیں ہوں گے، انوار اور تجلیات کے مناظر ہمارے اندر نہیں ہوں گے، اللہ کا مقام قیام ہمارے سینے میں نہیں ہوگا، حضور نبی کریم کی محافل کا اہتمام ہمارے سینوں میں نہیں ہوگا، یہ باطنی دنیا کی ساری کہکشائیں ہمارے اندر سینے میں موجود نہیں ہوں گی۔ اگر وہ جانور ہمارے اندر موجود ہے جو ہم سے حیا، شرم اور شناس مار دیتا ہے، تو اس جانور کے مرنے کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ کیا کیا نظارے اور کیا کیا جلوے کھول کے سامنے رکھے گا، اس چیز کو سمجھنا لازمی ہے۔